اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آل عمران کے سیشن نمبر 5 رکو نمبر 9 اور 10 آیات ہوں گی 81 to 101۔ اس کے اہم نکات پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ان دو رکو میں جو ہے اہم پوائنٹس جو ہیں وہ آخری نبی پہ ایمان لانے اور ان کی تائید کرنے کا عہد جو اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے ذریعے سے لیا گیا تھا اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین خود ساختہ کوئی ضابطہ حیات قابل قبول نہیں ہے، اور جس کی موت کفر پہ ہو جائے وہ زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے دے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر رجائے کامل و نیکی اور جنت کے حصول کے لیے اپنے پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ اسی میں شروعات ہے اس کی۔ زمین پر سب سے پہلی بننے والی مسجد خانہ کعبہ ہی ہے، اور اس کے بعد کہ جس نے اللہ کو مضبوط تھام لیا وہ صراط مستقیم کی ہدایت پا گیا۔ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، یہ بات اس میں کہی گئی ہے کہ جس نے مضبوط تھام لیا اللہ کو تو وہ صراط مستقیم کی ہدایت پا گیا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 9 کی پہلی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ کیا بات کہی جا رہی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب میثاق لیا، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پختہ وعدے کو، نبیین تمام انبیاء سے، نبیوں سے جو ہے وہ اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں آپ کو یعنی نبیوں کو عطا کی جائے گی کتاب اور حکمت، اور پھر آئے آپ کے پاس رسول۔ یہاں پہ رسولون آیا ہے لیکن اصل میں یہ میننگ الرسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طرح سے ہے کہ جب کوئی رسول آپ کے آئے، اور یہ بھی کہ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ ان کے بعد جو نبی آئے گا اس کی تصدیق کرنا، اس کی مطلب تائید کرنا، ان پہ ایمان لانا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب کبھی کوئی نبی آئے، یعنی حکمت اور کتاب یہ تمام چیزیں عطا کرنے کے بعد سے جب ہے وہ نبی آئے گا مصدق لما معکم، جو آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا، کنفرم کرنے والا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، یہاں پہ نون مشدد جو ہے اس بات میں، اس کے میننگ میں جو ہے وہ ضرور کا میننگ ہے، ضرور با ضرور، آپ ضرور اس پہ ایمان لائیں گے اور ضرور اس کی تائید کریں گے۔ نصر سے ہے مدد، تائید۔ قال اقررتم، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا کہ کیا اقرار کیا آپ نے، واخذتم علی ذالکم اصری، اور اس پہ کیا مجھے گواہ بنایا، ضامن بنایا، گرانٹر بنایا۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا، ان سب نے کہا، تمام انبیاء نے یہ عہد لیا کہ ہم نے اقرار کیا، ہم نے اس کا عہد کیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو گواہ رہو کہ میں بھی اس پہ گواہ ہوں، یعنی اس پہ میں یعنی کہ شاہد ہوں۔ حضرت علی بن ابو طالب اور ان کے برادر یعنی ان کے چچزاد بھائی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جب بھی نبی کو مبعوث فرمایا کسی بھی، تو ان میں سے ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا ہوگا اور آپ کی ضرور مدد کرنی ہوگی۔ لتنصرن جو آیا ہے یعنی کہ ضرور تائید کرنی ہوگی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی عہد و پیمان لے کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا اور آپ کی ضرور تائید کرنی ہوگی، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تھا، اور انبیاء کو جو ہے وہ اس بات کا پابند کیا تھا کہ اپنی امتوں سے اس کا عہد لیں اور ان تمام کو اس بات کی پابند کریں۔ اور دیکھیں کہ سورہ صف میں ایک آیت آتی ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے لیے تھے، اور عیسیٰ ابن مریم نے مطلب اس کے بارے میں کیا کہا تھا اپنی امت سے۔ تو سورہ صف کی وہ آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں۔ سورہ صف قرآن کی 61 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ وَإِذْ قَالَ
عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ جب عیسی ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے آگے ہے، یعنی وہ تورات میں یعنی جو چیزیں تھیں، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی ہیں عیسی ابن مریم، اور ان کے بعد آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی تھی، تو اس کا اقرار ان سے لیا گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں اپنی امت سے کہتے ہیں کہ میں ان کی خوشخبری دینے والا ہوں اور ان کا نام احمد ہوگا، یعنی یہ تورات میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد آیا ہے نا، یہ قرآن نے اس کو مطلب بیان فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اسمہ احمد، فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ ان کے پاس جو بینات لے کے آئے، روشن دلائل لے کے آئے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ تو جادو ہے۔ تو یہ انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا، اور انبیاء نے جو ہے اپنی امت کو اس کی خبر دی تھی، تورات اور انجیل کے پڑھنے والوں کو معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے جس کا وعدہ لیا گیا ہے، جس کی صفات بیان کی گئی ہے، وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یہ تمام آیات بھی آتی رہتی ہیں کہ مطلب وہ پہچانتے تھے ایسے جیسے اپنے بچوں کو کوئی پہچانتا ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا ان کو، اور اتنا کلیئر، اتنا واضح ان کتابوں میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو دی گئی ہے۔ تو اصل میں اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک ہم الفاسقون، تو جو کوئی منہ موڑ جائے اس کے بعد تو پھر یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، فاسق یعنی نافرمان۔ تو اب اس کے بعد جو آیت نمبر 82 ہے، اس کے بعد 83 نمبر آیت ہے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی دین چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے سوا کوئی مطلب الگ دین چاہتے ہیں، اور حالانکہ اس کے لیے تو لہو اسلم من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمان میں زمین میں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام لائے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے وہ سرنڈر کیے ہوئے ہیں، سپرد کیے ہوئے ہیں اپنے آپ کو۔ تو سبمیشن یعنی کہ سب کی طرف سے ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، طوعا وکرہا، چاہے وہ خوشی سے چاہے ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ یرجعون، مومن جو ہے وہ خوشی سے کرتا ہے، یعنی وہ اللہ کی معرفت اور اس کی رضا، اور اسی میں اس کی اپنی رضا بھی ہوتی ہے، اس کی دل کی تشفی اور ایک سکون اور یہ تمام چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہی وہ خوش ہوتا ہے، اس کی خوشی اسی میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر غیر مومن ہے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا، یعنی کہ قرآن میں کئی جگہ آیات آتی ہے نا کہ پوچھو تو کیا آسمان کو کس نے بنایا، بارش کون برساتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں، تو کہیں گے کہ اللہ، یعنی وہ مانتے ہیں خوشی یا ناخوشی سے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، پوچھو تو کہیں گے، لیکن پھر وہ اپنی منمانیاں اور یہ چیزیں کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ۔ تو طوعا وکرہا اس میننگ میں آیا ہے کہ چاہے وہ خوشی سے یعنی پوری ٹوٹل سبمیشن کے ساتھ کریں یا کراہیت کے ساتھ کریں، یعنی تمام ستارے سیارے سب وہ تو کام پہ لگے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا ان کو حکم دے دیا وہ سب کچھ اسی کے حکم کے مطابق وہ چل رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، وہ تصریح کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں اپنے اپنے دائرے میں۔ لیکن انسان اور جن دونوں کو جو ہے وہ آپشن دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو کرے فرمانبرداری، اور چاہے تو نافرمانی کرے، چاہے تو اپنا ٹھکانہ جنت میں بنائے، چاہے تو، یعنی اس کو مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ آیت نمبر 84 ہے کہ کہہ دیجیے کہ میں ایمان لائے اللہ پہ اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ، ان کی ذریت پہ، اسباطی جو ہے یہاں پہ آیا ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام پہ یعنی تورات، و عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انجیل، والنبیون من ربہم، اور جتنے انبیاء بھی اللہ کی طرف سے جو دیے گئے ان سب پہ، یعنی کہ پہلے کے جو بھی انبیاء دیے گئے تو اس کے بعد آنے والے نبی پہ یہ لازم ہے کہ اس پہ ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرے۔ اب آخری نبی جو ہیں وہ یہ تمام پہ ایمان لاتے ہیں، اور مومنین کے لیے بھی کیا ہے کہ تمام جو ہے وہ ہم سب پہ لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے کہ ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، یعنی وہ تمام اللہ کے نبی تھے، تمام اللہ کے پیغام لے کر آئے، اور جو لے کر آئے وہ دین اسلام ہی تھا، تو ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے اور سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ کسی ایک کا بھی انکار کرنا جو ہے نا وہ کفر ہے۔ تو چاہے یہ تمام انبیاء کا نام یہاں پہ جو بتایا گیا ہے اور ان کی اولاد پہ، یعنی جو ذریت پہ بھی جو ان میں سے انبیاء ہوئے بنی اسرائیل کے، اور آخری نبی بنی اسماعیل میں سے جو آئے وہ، تو ان تمام پہ ایمان لانا۔ اور اس کے بعد کی نبوت کا جو ہے نا دیکھیں ذکر نہیں ہے، یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو ہے یہ نبوت کا مطلب یہ ہو گیا، یعنی سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے پہلے کے تمام انبیاء، جتنے بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، تمام پہ ایمان لاتے ہیں ہم۔
اور یہاں بھی یہی بات آئی ہے کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم ان سب کے لیے فرما بردار ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے ہم، یعنی اس معاملے میں کہ وہ تمام اللہ کے نبی تھے اور وہ جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام تھا۔ شریعت میں کچھ قوانین میں رد و بدل ہونا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سجدہ کرنا جو ہے، تعظیمی سجدہ جو ہے وہ کسی بڑے کو یا کسی کو مطلب اپنے والدین کو جیسے اس میں ذکر آتا ہے، تو وہ چیزیں بعد میں جو ہے منع ہو گئی، ممنوع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا، اور وہ شرک میں ہے، شرک میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ اب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کہ تعظیم کے طور پہ بھی نہیں کیا جائے گا، رکوع اور سجدہ کا جو پوزیشن ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کسی بادشاہوں کے جیسے اس میں بھی ہوتا تھا تعظیم میں، لوگ رکوع کر کے جھک کے اس کے پاس جاتے تھے یا سجدہ کرتے تھے جا کے اس کے پیروں کے پاس، تو یہ تمام چیزیں اب منع کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے دو بہنوں کے ایک انسان کے نکاح میں دینا، یہ تمام چیزیں شریعتوں میں تھی، لیکن ایک بات جو توحید کی بات جو ہے نا، یعنی کہ اسلام دین تھا اور اللہ تعالیٰ کی سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت صرف اللہ ہی کی، اللہ ہی کا حکم مانا جائے گا۔ وہ شریعت میں بھی جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے الاؤڈ کی تھی اس وقت، تو وہ تھی یعنی اللہ ہی کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم ان کے لیے فرما بردار ہیں۔ اور اس کے بعد ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ دین بنا کر لائے گا، اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، فلن یقبل منہ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لن جو ہے وہ ہرگز کے میننگ میں آتا ہے کہ بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جیسے کہ صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں، حکم نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور روایت لائی گئی ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ قیامت کے دن اعمال آئیں گے، نماز آئے گی اور کہے گی کہ میرے پروردگار میں نماز ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پہ ہے۔ صدقہ آئے گا اور کہے گا میرے پروردگار میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو خیر پہ ہے۔ پھر روزہ آئے گا اور کہے گا میرے پروردگار میں روزہ ہوں، تو اللہ فرمائے گا تو خیر پہ ہے۔ اور پھر دیگر اعمال آئیں گے تو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے۔ پھر اسلام آئے گا اور وہ کہے گا میرے پروردگار تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے، آج میں تیری ہی بنیاد پہ لوں گا اور تیری ہی بنیاد پہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یعنی کہ تمام خیر کی دار و مدار جو ہے نا اسلام پہ، یعنی تمام چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ اسلام پہ ہی ہے۔ اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز، کوئی راستہ اختیار کر کوئی بھی خیر کرے گا، نماز ہی پڑھ لے کسی اپنے طریقے پہ یا کسی کوئی اور طریقے پہ، یا کچھ اور خیر کے کام، صدقات اور بہت ساری نیکیاں جو ہے نا، تو وہ کیا ہے؟ فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اسلام نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں جو ہے قابل دین جو ہے وہ الگ، اسلام کے علاوہ کوئی دین بنا کے لائے گا، چاہے اس پہ اسلام کا لیول ہی لگا دے اور اندر سے وہ اسلام نہ ہو، کچھ اور ہو، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آگے کی آیت ہے آیت نمبر 86 جو ہے وہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے سکتا ہے اس قوم کو جو کفر کرے بعد ایمان، اپنے ایمان کے بعد کفر کرے، وشہدوا ان الرسول حق، اور اس بات کا بھی وہ گواہی دے چکا کہ رسول حق ہیں، وجاءہم البینات، اس کے پاس بینات بھی آ گئی، روشن نشانیاں آ گئی، روشن دلائل آ گئے، واضح ہو گیا سب کچھ، اس کے بعد پھر وہ کفر کی طرف پلٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کیسے ہدایت دے گا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہو۔ اصل میں اس میں روایت میں ایک بات آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مرتد ہو گیا اسلام قبول کرنے کے بعد، پھر وہ دین کی طرف آنا چاہتا تھا، تو اس نے پیغام بھجوایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب یہ اس بارے میں جاننا چاہا کہ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، پھر وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے آ سکتا ہے۔ پھر آگے جو بات ہو رہی ہے نا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں، ابھی آگے کی جو کنٹینیوشن ہے اس آیت کی، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ یہ لوگ ہیں جن کی سزا کیا ہے کہ ان پہ لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور پورے تمام لوگوں کی، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے، ان سے کم نہیں کیا جائے گا، تخفیف یعنی خفیف کہتے ہیں نا ہلکے کو،
اور ثقیل بھاری کو کہتے ہیں. فمن خفت موازین اسی سے یعنی ہلکے ہو گئے جس کے پڑھے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا. فمن ثقلت موازین جس کے بھاری ہو گئے تو ثقیل اور خفیف اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. تو لا یخفف عنہم العذاب تو نہیں خفیف کیا جائے گا ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ینظرون اور وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے. آیت نمبر 88 ہے. لیکن ماشاء اللہ الحمدللہ اس کے بعد کیا ہے جو انکریج کرنے والی ہے یعنی اسی شخص کے بارے میں جو کہ چاہتا تھا کہ اب آ جائے تو کیا ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. یہاں پہ بات کلیئر کر دی گئی کہ وہ ایسا کرتا رہے گا جو بار بار مطلب ان چیزوں کا حق کا انکار کرتا رہے گا تو پھر اس کے لیے عذاب کی بات ہوئی ہے. لیکن اب اگر وہ آنا چاہتا ہے سچے دل سے توبہ کر کے آنا چاہتا ہے پلٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر راستہ کھلا ہوا. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے یعنی غفور رحیم ہے یعنی بہت مغفرت بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے. تو کیا ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک جو کوئی پلٹ آئے اس کے بعد وہ اصلح اور اصلاح کر لے فإن اللہ غفور رحیم تو اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 90 ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا فلن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون کہ بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کیا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا کفرا پھر وہ بڑھتے گئے کفر میں لن تقبل توبتہم تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی یعنی ایمان لائے اور پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے بہت. اولئک هم الضالون اور یہی جو ہے وہ گمراہ ہیں. داد لام لام اس کا روٹ ہے دلالت سے جو کہ ہم دالین سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں گمراہی کی میننگ میں. تو یہ جو ہے راستہ گم کر گئے. اب یہ مطلب یعنی کہ بڑھتے چلے گئے کفر میں. تو اس کے بعد کیا آیت ہے 91 ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر پہ ہی ماتوا وهم کفار کفر کی حالت میں ہی موت آ گئی ان کو. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا اب ان سے کیا ہوگا قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیہ میں دیں یا مطلب کہ اتنی بڑی نیکی کا کام کریں جس میں کہ زمین بھر سونا خرچ کر دیں تو بھی یہ فدیہ کے طور پہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اگر کفر پہ موت ہو گئی ان کی. تو اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ عبداللہ بن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا اور بڑے اچھے کام کرتا تھا یعنی سوشل ویلفیئر کے بہت سارے کام کرتا تھا وہ. تو کیا اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے کبھی اس کی نیت ہی نہیں کی یعنی آخرت اس کی نظر میں کوئی چیز ہی نہیں تھی اور اس کے لیے اس نے سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں. اور اس نے یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ اس نے کبھی نہیں کہا کہ ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو اس دن معاف کر دینا قیامت کے دن. تو اپنے اعمال میں نا ہمیں اس چیز کی یعنی کہ نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری جتنی بھی نیکیاں ہیں نا اس کے بدلے میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف فرما دیں. ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا تو اس میں دنیا میں تو ٹھیک ہے یہ ٹیمپریری ایک رہنے کی جگہ ہے تو یہاں بھی ہر طرح کی نعمت عافیت اور ہر طرح کی صحت اور یعنی حفاظت اور تمام جو چیزیں ہیں نعمتیں وہ یہاں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ ٹھیک ہے. لیکن فائنلی جو ہے جو ہمیشگی کی مطلب رہنے کی زندگی اور ہمیشگی کا گھر ہے نا وہاں پہ عافیت جو ہے وہ اس کی طلبگار بھی ہم ہوں صرف یہیں کے نہ ہو. یہاں کا تو ہوتا ہی ہر بندہ ہوتا ہے اور یہ تو نظر جو آ رہا ہے سامنے وہ سب کرتا ہے لیکن وہ یؤمنون بالغیب یعنی غائب کے پردے میں جو ہے نا اور جو ہمیشہ کا ہے تو اصل میں جو ہے وہ اس کے لیے نیت کرے گا نا انسان ہر نیکی میں کہ اللہ تعالیٰ وہاں میرے گناہوں کو معاف فرما دینا اس کا اجر وہاں دینا یا اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں میری سے پکڑ نہ ہو یا آخرت کا جو ٹھکانہ ہو بہتر ہو تو اس نیت سے کرتا ہے نا تو ضروری ہے کہ اس کو وہاں پہ مطلب اس کا اجر ملے گا. لیکن جس کے کہیں اس کا نام و نشانی نہیں وہ اس کو مانتا ہی نہیں آخرت کو مانتا ہی نہیں آخرت کی زندگی کو نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھایا جانا ہے یا کچھ ہے تو پھر وہ کیسے اس کو حاصل کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ اس بات کی نیت رکھنا کہ ربی اغفر لی خطیئتی یوم الدین یہ بہت اہم ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگلی آیت جو ہے نا 92 ہے 92 سے جو ہے چوتھے پارے کی شروعات ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت آیت ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حتى تنفقوا مما تحبون جو تمہاری پسندیدہ ترین چیز ہے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یعنی کہ ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے کہ انسان جب خرچ کرنا چاہے کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ جو ایسی چیز ہے جو اس کے استعمال کی نہیں ہے
تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کسی کو دے دے، کوئی استعمال کر لے گا، یعنی ایکسٹرا ہے جو وہ بھی دے دے۔ سورۃ البقرہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو قل العفو، جو زیادہ ہے، زائد ضرورت ہے اس کو دے دو کسی کو۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو پسندیدہ ترین چیز اللہ کی رضا کے لیے، کہ اور جو بہت محبوب ہونے کے باوجود جو ہے نا اس چیز کو وہ خرچ کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو ایک یہ اعلیٰ مقام ہے، یعنی کہ ایک اللہ کی مطلب قربت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہاں پہ بر جو ہے نا، بر کس میننگ میں آیا ہے کہ لن تنالوا البر، یعنی رضائے کامل، اللہ کی رضا، جنت اور نیکی، یہ تمام میننگ اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے، تم جنت کو نہیں پا سکتے، تم رضائے کامل کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اس کی راہ میں خرچ کریں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، یعنی انہوں نے اپنے محبوب ترین چیزیں جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر کے جو مقام و مرتبہ حاصل کیا نا، تو انہوں نے بھی کیا کچھ خرچ کیا اللہ کی راہ میں، کیا کچھ قربانیاں دی نا۔ تو اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی پسندیدہ، کسی کی پسندیدہ مشغلہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت گپ شپ کرنا، باتیں کرنا، کسی کو شاپنگ کرنا، کسی کو سونا، کسی کو چغلی کرنے کی بڑی شوق ہوتا ہے، کسی کو ایسے ہی کسی کا مذاق اڑانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی چھوڑے نا، تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ سکتا ہے انسان، باقی کسی اور چیز کے لیے یہ چیزیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتی ہیں۔ اور محبوب ترین چیز کہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، اللہ کو وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز جو ہے اس کی راہ میں نکالنا کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یعنی کہ وہ رضائے کامل و جنت۔ اور اس میں جو ہے اس کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے اس پہ کیسے عمل کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں۔ امام احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار انصاری تھے، اور انہیں اپنے مال میں بیرہا باغ سب سے زیادہ پسندیدہ تھا جو مسجد کی جانب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس کے نفیس پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے رضی اللہ عنہ کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تم پسندیدہ ترین چیز اپنی اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرو جب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے، یعنی جنت کو یا رضائے کامل کو، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز بیرہا نامی باغ ہے، اور میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر و ثواب سے نوازے گا، لہٰذا آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیے۔ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت خوب، یہ منفعت بخش، یعنی بہت نفع بخش مال ہے، اور یہ تمہاری بات اللہ نے سن لی ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے نا، اللہ کے بندوں کو پہ ہی خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا، تو یعنی اپنے کزنس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مشورہ دیا کہ ان کو دے دو، تو انہوں نے ایسا کر دیا۔ اور پھر صحیحین میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک نہیں ملا، تو وہ سب سے بہترین اور بہت پسندیدہ ہے، تو آپ اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اس کی اصل اپنے پاس رکھو، اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، یعنی جو زمین ہے وہ رکھو لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ اللہ کی راہ میں مطلب یعنی کہ دے دیا کرو، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو۔ تو اس طرح کے صحابہ نے اس پہ جو ہے عمل کیا تھا۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد سے جب ہم لوگوں نے بھی قرآن کلاسز میں جب اس آیت کو پڑھا تھا، یہ آل عمران کو اسٹڈی کرتے ہوئے، تو ہم میں سے ہر ایک نے مطلب جائزہ لیا، اور مطلب ہماری سب کلاس میٹ وغیرہ سب میں تو ایک جذبہ ہوتا ہے نا قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد کہ کیا چیز ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ایک ہی چیز پسندیدہ ہو یا برابر کا ہو یا کچھ ہے، جائزہ اپنا لینا کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے جو ہمیں پسندیدہ ہے، جس کو کہ ہم اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اس ہائیسٹ لیول کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، کسی کی نیند ہو سکتی ہے، کسی کو مطلب کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کوئی مال ہی ہو، اور مال بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم خواتین کے پاس جیسے جویلری وغیرہ ہوتی ہیں یا کچھ ایسے، تو ایسے شخص کو جیسے انہوں نے کزنس کو دیا، یعنی ایسے رشتوں کو جن سے کہ مطلب اکثر بہت وہ نہیں ہوتا، تو ان کے اوپر خرچ کرنا یا انہیں محبت سے پیش آنا یا ان کے لیے خیر خواہی کرنا یا ان کے لیے دعا کرنا یا ان کو معاف کر دینا، یہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر ہو سکتی ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہیں نا، تو اللہ کے لیے جب کریں تو وہ بہت آسان ہو جاتی ہے اور اس کا ایک لطف و کرم الگ ہی ہوتا ہے۔ اگلی آیت 93 جو ہے وہ کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہ ہر کھانا جو ہے بنی اسرائیل پہ یعنی کہ ان پہ جو ہے وہ حلال تھا، لیکن وہ جو کہ اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا،
اس سے پہلے کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تو کہہ دیجیے کہ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، لاؤ تورات اور اس کی تلاوت کرو، پڑھو یعنی اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی کہ تمام چیزیں حلال تھیں، جو حلت جو اس زمانے سے جو آ رہی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو انہوں نے اپنے اوپر، یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر حرام کر لی تھی، یعنی کچھ نظر مانی تھی ان کو. عرق النساء کی بیماری تھی، یعنی سیاٹیکا وغیرہ جیسی کوئی بیماری تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے نظر مانی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اپنی سب سے پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے. اور ان کی پسندیدہ ترین چیز کیا تھی؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کی جو ہے وہ دودھ. تو یہ دونوں چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھی. تو اس کے بعد کہ ان کی نسلوں میں یہ چیزیں مطلب رہی نہیں کھانے پینے میں، تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تورات لاؤ اور دیکھو اس میں یہ حرام نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا. یہ اس کی خبر قرآن نے دیا ہے. بہت ساری ان کی جو چیزیں ہیں نا، اس کو قرآن کھول کے بیان کرتا ہے کہ تورات میں یہ چیزیں نازل ہوئی تھی، لاؤ کے پڑھ کے دکھاؤ. فمن افترا علی اللہ کذبا من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. تو جو کوئی اللہ پہ افطرا کرے، یعنی کہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام ٹھہرائے یا حرام کو حلال ٹھہرا لے، تو یہ اللہ پہ افطرا کرنا ہے، جھوٹ گڑنا ہے، اور اس کو منسوب کر دے اپنی طرف سے، اپنی چیزوں کو جو ہے، اپنی باتوں کو جو ہے اللہ کی طرف منسوب کر دے. حالانکہ وہ ایک نظر ماننا، ایک یعنی نظر جو ہے وہ ان کی شریعت میں اور اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں تھیں، لیکن اصل میں وہ حرام نہیں ہوئی تھی. لوگوں نے سمجھ لیا کہ حرام ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر کیا تھا، لیکن بعد کے لوگوں نے جیسے یہ سمجھ لی تھی، اس کی وضاحت کی گئی ہے. تو کیا کہا گیا ہے کہ فمن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، یعنی اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا اور کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے، تو یہ جھوٹ گھڑنا ہو جائے گا. اور جو چیز اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال یعنی اس کو حرام ٹھہرانا یا حرام کو حلال کر لینا، یہ دونوں ہی باتیں جو ہے وہ غلط ہے. اس کا حق اللہ تعالیٰ کو ہی، اس کو کسی کو حق نہیں ہے اس کا. کہ وہ یعنی کہ جیسے دودھ ہے، دودھ کو کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ ان کو وہ نہیں پسند، اس کا ٹیسٹ نہیں پسند یا اس کی بو نہیں پسند، یا گوشت کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانوروں کو کل کرنا یہ کیسے، مطلب اس طرح کی باتیں جو ہے انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی عقل اور شعور سے یہ باتیں سمجھ کے کہ یہ غلط ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال ٹھہرایا ہے نا، اس کو حرام نہیں کر سکتا انسان. اور اللہ نے جس کو حلال ٹھہرایا ہے وہ حلال ہے اور وہ درست ہے اور وہ عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اس کو کھانا، دودھ ہو یا گوشت ہو یا دوسری چیزیں جو ہے وہ. تو اصل میں یہ بات ہے یہاں پہ. اور آگے جو ہے آیت نمبر 95، قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. تو ان کی ملت کی اتباع کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے، یکسو تھے، مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان کی یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جگہ بیان ہوتی ہے اور ان کی ملت کی پیروی کا حکم دیا جاتا ہے. ملت ابراہیم، وہ حنیف تھے، یکسو تھے، اور مشرک میں سے، توحید پرست تھے، یعنی کہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہ ان کی خاص خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اور ان کی بہت ساری قربانیاں بھی. تو ان کی لیگیسی کو ایک طرح سے یاد دلانے کے لیے عید الاضحیٰ ہر سال جو ہے وہ ایک بہترین موقع، جس کی وجہ سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی لیگیسی کو جو ہے وہ زندہ کیا جاتا ہے. تو اس میں بہت سارے اسباق ہیں مومنین کے لیے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو زمین پہ رکھا گیا، بنایا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے للناس، لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارک، جو مکہ میں ہے، جو بکہ میں ہے. بکہ یہاں پہ مکہ کو کہا گیا، جیسے ممبئی اور بمبئی ہم بولتے ہیں نا، اس طرح سے یہاں پہ مکہ کو، بکہ لفظ جو آیا ہے یہ مکہ کے لیے ہے. مبارکم، وہ مبارک ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے. تو یہ جو ہے سب سے پہلا گھر زمین پہ، جو سب سے پہلی مسجد بنی نا، وہ خانہ کعبہ ہی ہے. صحیح بخاری احادیث الانبیاء باب 10 حدیث نمبر 3366 جو حدیث ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بیان کیا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے عرض کی اللہ کے رسول پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. میں نے عرض کی دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال. میں نے عرض کی پھر کون سی؟ فرمایا پھر جہاں وقت ہو جائے نماز ادا کر لو، ساری زمین مسجد ہے. اس کو حدیث کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ علیہ دونوں نے ہی اس کو بیان کیا ہے. اہل علم نے مکہ کے بہت سے نام بیان کیے ہیں، اور تفسیر ابن کثیر میں اس کے 21 نام بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے کچھ ہیں جیسے مکہ، بکہ، بیت العتیق، بیت الحرام، بلد الامین، مامون، ام القریٰ اور خانہ کعبہ جیسے، اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کے. آیت نمبر 97 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین.
کہ اس میں کیا ہے، آیات بینات ہیں، نشانیاں ہیں روشن، اور مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے، اور لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر، یعنی کہ یہ اسلام کا ایک وہ ہے نا رکن میں سے، یعنی 5 پیلرز جو ہیں وہ اس میں سے ہے۔ تو جس کو استطاعت ہو، پھر یہاں پہ کہا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو راستے کی استطاعت ہے تو اس کو ضرور مطلب خانہ کعبہ کا حج کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی کفر کرے گا اور نہیں کرنے کے جو نہیں کر رہا ہے، جس کو استطاعت ہے اور نہیں کرے تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جو کوئی کفر کرے گا یعنی نہیں کرے گا تو ان اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے لوگوں سے، عالمین سے، نہ دنیا والوں سے، تمام لوگوں سے۔ تو اس میں جو ہے ایک بہت سخت بات کہی گئی ہے حدیث میں۔ حافظ ابو بکر اسماعیلی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کی روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس شخص کو حج کی استطاعت ہو وہ حج نہ کرے تو برابر ہے کہ خواہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک اس کی روایت جو ہے وہ کی سند صحیح ہے، اور اس کو جو ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی استطاعت ہوتے ہوئے۔ اور استطاعت سے مراد کیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا سے کیا مراد ہے، یعنی جادے راہ اور سواری۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کو استطاعت نہیں ہے اس پہ حج نہیں فرض ہے، تمام مسلمانوں پہ نہیں فرض ہے۔ زکوٰۃ اور حج جو ہے یہ ایسے فرائض ہیں جو کہ صاحب استطاعت جو ہے وہ اسی کے اوپر فرض ہے۔ نماز تو سب پہ ہے، روزے سب پہ فرض ہیں، اور شہادہ تو اس کے بنا تو مطلب مسلمان ہی نہیں ہوتا انسان۔ تو پہلی بات شہادہ اور جیسے نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج جو ہے یہ، تو ان میں سے زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ صاحب مال پہ ہی ہے، یعنی جس کو استطاعت ہے اس لیول کا تو اس کو زکوٰۃ فرض ہے، ہر کسی پہ نہیں ہے، غریب پہ نہیں فرض ہے۔ اور جیسے حج جس کو استطاعت ہے اور جو اس کو نہیں کرے استطاعت ہونے کے باوجود اس کا انکاری ہو تو پھر تو اس کے لیے بہت سخت بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ تو اللہ گھر کی زیارت تو ہر کسی کا، ہر مومن کا شوق اور ایک وہ ہوتا ہے، تو اللہ چاہے تو مطلب وہ پاسبل ہو بھی سکتا ہے کسی کے لیے بھی، جیسے اللہ راستے کھول سکتا ہے، لیکن یہ کہ جس کو استطاعت دی اس کے اوپر فرض ہے، لازماً اس کو جانا چاہیے، ارادہ رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس فریضے کو جو ہے وہ جلد از جلد وہ ادا کرے، کیونکہ موت کا تو کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو سخت بات کہی گئی ہے نا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ انکار نہیں کرتا انسان، لیکن وہ تھوڑا سا غفلت ہوتی ہے، تو غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے شوق رکھنا چاہیے۔ اور یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت اور یہ حج کا فریضہ جو ہے انجام دیا جائے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات پہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو، تمہاری یعنی ایکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تم کس طرح سے اس کو چھپاتے ہو، اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو، حالانکہ لوگ سمجھے تمہیں کہ تم نہیں کر رہے ہو اور تم بہت نیک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ سب بات جانتا ہے نا۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجیے کہ اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کے، صد جو ہے نا، صد باب اردو میں بھی بولتے ہیں، راستے کو بند کرنا کسی گناہ یا کسی غلط راستے کے لیے صد باب کے لیے کہتے ہیں نا، تو یصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان لائے اس کے اندر ٹیڑھاپن تلاش کرتے ہو، انتم شہداء، اور تم گواہ ہو اس بات پہ، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے یاد دہانی کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے، اور ان کو کہہ کے تمام کو یہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جو کام کرنے والے ہیں وہ کس طرح سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اور وہ نہیں جانتا، حالانکہ تمام اعمال کا اجر اور چاہے اس کا جو بھی ہے سزا و جزا کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگ کیا دے سکتے ہیں اگر وہ سمجھ لیں کہ بڑے نیک ہیں اور بڑے اچھے ہیں، اور اندر سے انسان نیک نہ ہو اور غلط کر رہا ہو، دکھاوا ہو اور ریاکاری ہو، تمام چیز تو اللہ کی نظر میں ہے، اور اگر لوگ نہیں بھی سمجھ رہے ہوں، قدردانی نہیں بھی کر رہے ہوں تو وہ تو جانتا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اس کے اندر جو میننگ اور مفہوم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، اب علی کتاب کے بعد سے جو مومنین کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ آیت نمبر 100 ہے آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اطاعت کرو گے، تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ایک گروہ کی اطاعت اگر کرو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں وہ کافر بنا کے پھیر کے رکھ دیں گے، یعنی تمہارے ایمان کے بعد۔ تو ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت تو اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ہے، اطاعت تو اللہ اور رسول کی ہے، اللہ کی کتاب کی ہے، تو ان کی پیروی کرنے کا مطلب کہ اگر ان کی بات مانو گے، ان کی خواہشات پہ چلو گے، اور بھی جگہ آتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کی خواہشات پہ انسان چلے گا تو بھی گمراہ ہو جائے گا، کہ لوگ تو یہی کرتے ہیں اور یہی چل رہا ہے، چاہے یہی ٹرینڈنگ میں ہے، تو بلکہ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو
اس کو سامنے رکھنا چاہیے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پہ جو ہے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. فیکم رسول, اور تمہارے اندر رسول بھی ہیں, تمہارے اندر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, تو جو کوئی تھام لے اللہ کو تو وہ پا گیا صراط مستقیم کا راستہ, جو ہے وہ ہدایت پا گیا صراط مستقیم کا. یہ آیت نمبر 101 ہے. یہاں پہ رکوع نمبر 10 کمپلیٹ ہے, یہ آخری آیت ہے, لیکن اس کے حوالے سے بہت خوبصورت ایک بات ہے, وہ ایک دفعہ جو ہے اس پہ نظر ڈال لیں. حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ پوچھا کہ ایمان کے اعتبار سے کون سے مومن تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں. انہوں نے جواب دیا فرشتے. آپ نے فرمایا وہ کیوں نہ ایمان لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب تعالیٰ کے پاس ہیں. تو صحابہ نے عرض کی کہ پھر انبیاء ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام وہ کیوں نہ ایمان لائیں, یعنی حضرات انبیاء کرام جو ہے وہ کیوں نہ ایمان لائیں جبکہ ان پہ تو وہی نازل ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی پھر ہم, یعنی صحابہ نبی کے کمپینین. تو پھر فرمایا کہ تم کیوں نہ ایمان لاؤ جبکہ میں تمہارے ماں بہن موجود ہوں, یعنی میں تمہارے درمیان ہوں, تو تم کیوں نہ ایمان لاؤ. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ ہی ارشاد فرمائے کہ کون لوگ ایمان کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ ہیں. تو فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے اور وہ صحائف کو پائیں گے تو ان کے مطابق ایمان لائیں گے. یعنی صحیفے یعنی کتابیں ہوں گی, نبی کو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا, اور یعنی صحابہ سے بھی ملاقات اگر نہیں ہوئی ہوگی, تابعین کی تو مطلب ہوئی, لیکن ان کے بعد کے ادوار کے جو لوگ ہیں. تو یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے, اتنی خوبصورت بات ہے, اور کتنا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو خوشخبری دی ہے نا بعد کے لوگوں کے لیے, کہ وہ یعنی کہ ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے نا کہ ایمان کے اعتبار سے جو ہے وہ درجہ ان کا جو ہے وہ, اس میں ایک طرح سے انکریجمنٹ ہے اور خوشخبری ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے ان مومنین میں, توفیق دے ہمیں کوشش کرنی ہوگی, اللہ سے دعا بھی کرنی ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.